ان بچوں کو آپ مت بنائیے ان کے لیے بڑا گھر، آپ مت دیجئے انہیں گاڑی خرید کے، آپ مت پراپرٹی بنائیے ان کے لیے صرف ایک پراپرٹی بنا دیجئے، وہ پراپرٹی ہے تعلیم کی پراپرٹی، علم کی پراپرٹی۔ آپ اس کی فکر مت کریے کہ ہمارا بچہ کرے گا کیا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کو صرف اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرانی ہے، تعلیم دینی ہے۔ آپ باز کی طرح اپنے بچے کو اڑنا سکھا دیجئے، اسے مشکلوں سے لڑنا سکھا دیجئے۔ ہم آپ اتنے کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں، اتنے کمفرٹ زون میں ہیں کہ ہم کو آپ کو کیا ہوتا ہے، ہم کو آپ کو کام کرنے کی عادت جو ہے ہماری آپ کی وہ چھوٹ جا رہی ہے، ہم آپ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ میں باز کی آپ کو کہانی بتا رہا تھا، باز کا بچہ اڑنا کیسے سیکھتا ہے؟ جب باز جو ہے انڈا دیتا ہے تب وہ اپنے گھونسلوں میں گھاس پھوس رکھتا ہے، اس گھونسلے کو نرم بناتا ہے، لیکن جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں انڈے سے، وہ ایک ایک کر کے سب سے پہلے گھونسلوں سے ساری گھاس پھوس کو نکال کے پھینک دیتا ہے۔ اور اس لیے نکال کے پھینک دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اپنے گھونسلوں کو آرام دہ بنایا تو ہمارے بچے اس کمفرٹ زون سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ ہمارے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی نرم بستر پر نہیں سوئے، وہ کیا کرتے تھے؟ کھجور کی چٹائی پہ سوتے تھے، یعنی انہوں نے کبھی ڈبل بستر نہیں کیا۔ ایک بار کسی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ ایک بستر اور لگا دیا کہ آج ان کو تھوڑا سا آرام مل جائے۔ جب ہمارے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 2 بستر اپنے بستر پہ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس بستر کو پلٹ دیا، اور ہمارے آقا نے یہ کہا کہ آپ ہمارے بستر کو اس لیے نرم مت کریے کیونکہ اگر مجھے آرام ملے گا، ہمارے شریر کو آرام ملے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے، ہمارا جو مقصد ہے ہم اس مقصد کو بھول جائیں گے۔ یعنی جن کے لیے دنیا بنائی گئی، جنہیں تخلیق وجہ کل کائنات کہا گیا، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میرے بچوں اس دنیا کو، اس کائنات کو اللہ نہ بناتا۔ یعنی جن کے لیے اللہ نے دنیا بنائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، جن کا اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ نرم بستر مت لگائیے، کیونکہ اگر آپ نرم بستر لگاؤ گے تو ہمارے شریر کو آرام ملے گا اور ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں گے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے۔ ہم آپ آج جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے آپ کے ساتھ مرغے کا بھی گوشت ہونا چاہیے، ہمارے آپ جو ہے دسترخوان پہ کباب بھی ہونا چاہیے، ہمارے آپ کے دسترخوان پہ دال بھی ہونا چاہیے، ہمارے آپ کے دسترخوان پہ چکن چلی بھی ہونا چاہیے، ہمارے آپ کے دسترخوان پہ روسٹڈ بھی ہونا چاہیے۔ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کا سالن نہیں کھایا، صرف ایک طرح کا کھانا کھایا۔ اگر انہوں نے گوشت کھایا تو صرف گوشت کھایا، اگر انہوں نے چٹنی کھائی تو صرف چٹنی کھائی۔ ایسا نہیں کہ چٹنی بھی کھایا اور دال بھی کھایا، ایسا نہیں ہے کہ گوشت بھی کھایا اور کباب بھی کھایا، ایسا نہیں کہ چکن چلی بھی کھائی اور اسٹو بھی کھایا۔ یعنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان میں، آپ کے برتن میں کبھی بھی 2 طرح کا سالن نہیں رہا۔ یعنی ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے باز کیا کرتا ہے؟ اپنے گھونسلوں سے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے گھاس پھوس کو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ایک گھاس کو چن چن کے پھینک دیتا ہے۔ اب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں، اڑنے لائق ہو جاتے ہیں، تو کسی گھونسلے میں 3 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، 2 بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو اپنی چونچ میں پکڑتا ہے۔ ہم آپ اپنے بچوں کو صبح اٹھاتے نہیں ہیں کہ میرا بچہ اگر اٹھ جائے گا تو اس کی نیند خراب ہوگی۔ باز کیا کرتا ہے؟ اس گھونسلے سے سب سے پہلے جب انڈے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھاس پھوس کو نکال کے اپنے گھونسلے کو سخت بناتا ہے کہ ہمارا بچہ کمفرٹ زون میں نہ جانے پائے۔ ابھی اس کو اڑنے کا شعور بھی نہیں ہوتا، صحیح سے پنکھ بھی نہیں آئے ہوتے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو اپنی چونچ میں پکڑتا ہے، ایک بچے کو، اور لے کے آسمان میں اڑ جاتا ہے۔ بچے کو چونچ میں پکڑتا ہے اور پکڑ کے 1000 فٹ کی اونچائی پہ جاتا ہے۔ کتنے؟ 1000 فٹ کی اونچائی پہ جاتا ہے اور وہیں سے اپنے بچے کو چونچ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے، ہم آپ اپنے بچوں کو صبح اٹھانے میں ڈرتے ہیں
بعض کیا کرے گا 1000 فٹ کی اونچائی پر اپنے بچے کو لے کے جائے گا اور وہیں سے چونچ سے وہاں اپنی چونچ سے کیا کرے گا بچے کو ایسے چھوڑے گا. جیسے چھوڑے گا وہ بچہ اڑنا تو جانتا نہیں, اب وہ کتنی اسپیڈ میں نیچے آتا ہوگا آپ اندازہ لگائیے, اور جتنی اسپیڈ سے وہ چونچ سے چھوڑنے کے بعد نیچے آتا ہے اتنی ہی اسپیڈ سے وہ باز اس کے اوپر اڑتا ہوا نیچے آ رہا ہے. نیچے بچہ آ رہا ہے اور اوپر باز آ رہا ہے. ہم آپ اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم ان کے لیے بڑی پراپرٹی بنا دیں. ہم آپ یہ سوچیں گے کہ ہم آپ اپنے بچوں کے لیے بڑے فارم ہاؤسز اور بڑے گھر ان کے لیے بنا دیں, ان کی عیش و عشرت کی ساری چیزیں ہم مہیا کرا دیں. لیکن ہم اس بات پہ فکر نہیں کرتے. آپ کچھ مت کریے اپنے بچوں کے ساتھ, ان بچوں کو آپ مت بنائیے ان کے لیے بڑا گھر, آپ مت دیجئے انہیں گاڑی خرید کے, آپ مت پراپرٹی بنائیے ان کے لیے صرف ایک پراپرٹی بنا دیجئے. وہ پراپرٹی ہے تعلیم کی پراپرٹی, علم کی پراپرٹی. اگر آپ کو آپ کے والدین نے اچھی تعلیم دے دی تو پھر رزق دینا کام کسی والد کا نہیں ہے, کسی والدین کا نہیں ہے, کسی ماں باپ کا نہیں ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. ہم آپ چاہے جتنی کوششیں کر لیں, چاہے جتنے فارم ہاؤسز, چاہے جتنی پراپرٹی بنا لیں, لیکن رزق اللہ کو دینا ہے. اگر وہ رزق نہیں دے گا تو پھر آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا, چاہے جتنے آپ فارم ہاؤسز اس کے لیے بنا کے رکھ لیں. تو آپ اس کی فکر مت کریے کہ ہمارا بچہ کرے گا کیا, یہ اللہ کا کام ہے. آپ کو صرف اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرانی ہے, تعلیم دینی ہے. آپ باز کی طرح اپنے بچے کو اڑنا سکھا دیجئے, اسے مشکلوں سے لڑنا سکھا دیجئے, اسے مخالف ہواؤں کے سامنے آندھی اور طوفان سے لڑ کر بادلوں کے اوپر اڑنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دیجئے. پھر انشاءاللہ اس کو کوئی بھی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں روک پائے گی.